بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر مومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکی دار کے طور پر شہر کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر مومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ خیمے میں کیسی آواز آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا جاؤ میاں اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار کیا، بتا دو کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز تمہارے مقدر میں آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، کیوں نہ تیار ہوتی، اور یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر اس گھر میں چلے گئے، اس خیمے میں چلے گئے، تیل وغیرہ لیا اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لیے، وہ لے کر چلے۔ حضرت عمر خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ آپ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم تو خیمے میں چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم نے آواز دے کر عرض کیا امیر مومنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر مومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ گھبرائے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم بھی کچھ کھاؤ۔ رات بھر اس طرح جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرما دیا کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن اگر آج کے زمانے سے اس کو ہم کمپیئر کریں تو ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ رئیس تو کیا، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا نہیں ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کی آواز تھی۔ اس طرح بیوی کو رات کے جنگل میں لے جاتے ہوئے اور خود اپنے آپ چولہا دونک کر پکائے۔ مالدار تو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا نہیں کرتا۔